السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 254 سیریل ہے، 254۔ ہم نے کل آپ سے بات کی تھی کہ دو باتیں بنیادی طور پہ بتائی تھیں، کہ ایک تو یہ کہ انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا سنت ہے، ہم نے یہ بات کی تھی ایک، اور اس پر ہم نے آپ کو دلائل دیا تھا۔ دوسری بات جو کی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ علاج جو ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ، وہ چاہے کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہو، اس کا سنت سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اس کا یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیز سنت کے حدیث کے خلاف نہیں ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی شراب سے علاج کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب میں کوئی شفا نہیں ہے، لہذا شراب سے آپ نے منع کر دیا۔ اگر کسی کوئی علاج میں فائدہ بھی ہو جائے تو بھی ہم کو نہیں کرنا ہے۔ تو علاج کا سنت سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی وہ چاہے علاج روحانی کرے اور چاہے وہ کوئی بھی پیتھی استعمال کرے، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، کوئی بھی پیتھک استعمال کرے، ایسے شکل میں سارے علاج جو ہیں وہ جائز ہیں جب تک کہ منع کی کیٹیگری میں نہ آویں۔ اب اس میں سے آج ہم جو آپ کے سامنے دو بات رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ علاج کرتے وقت سب سے پہلے کسی، چاہے وہ روحانی علاج کر رہے ہوں یا ایلوپیتھک، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو کس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کو چوٹ لگ گئی، بری طرح سے زخمی ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کوئی ہے اس میں ماہر آدمی؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ دو آدمی مدینے سے کافی دور رہتے ہیں، وہ اس کے سلسلے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم میں سے اس فن کا ماہر کون ہے؟ علاج تو جیسے ہوتے ہیں یو پی بہار وغیرہ میں تو بے شمار جھولا چھاپ ڈاکٹر ہیں، کوئی ڈگری ہی نہیں ہے، پورے بازار میں ایک آدمی بھی ڈگری ہولڈر نہیں ہے، اور 40 50 ڈاکٹر بیٹھے، ٹوٹل جعلی ڈگری ہی نہیں ہے، جعلی چھوڑو، ڈگری ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم میں سے اس کا ماہر کون ہے؟ تو دوسرے صحابہ نے کہا رسول اس میں بھی مہارت کی ضرورت ہے، ارے علاج کسی سے کرا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ بندے کی جان کا معاملہ ہے، اگر غیر ماہر کے پاس آپ پہنچ جائیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ مریض کوئی ہوگا، مرض کوئی ہوگا، علاج کچھ کیا جائے گا، لہذا اس کے لیے ماہر کا ہونا ضروری ہے۔ وہاں سے ہمارے فقہا نے یہ بات نکالی کہ علاج جب کرایا جائے تو اس بات کو دیکھا جائے کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں، جس ڈاکٹر کے پاس، جس حکیم کے پاس، وہ اس فن کا ماہر ہے یا نہیں۔ پرابلم ہارٹ کی ہے، دکھلا رہے ہیں آئی والے کو، نہیں چلے گی بات۔ تو آپ اس کو شرعی لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ شرعی لحاظ سے یہ بات ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اسپیشلسٹ کو جا کر کے دکھلائیں، اور جس کے بارے میں ہم کو یقین ہو کہ یہ اس فن کا ماہر ہے۔ یہ ایک پہلی حدیث ہے جو اس کو موطا مالک نے نقل کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ اگر کسی ایسے آدمی نے علاج کیا، غور سے سنیے گا، مثال کے طور پر کڈنی کا علاج ایک آدمی نے کیا اور وہ کڈنی کا ڈاکٹر نہیں ہے، بندہ مر گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علاج کرنے والا طبیب ماہر نہیں تھا، اسپیشلسٹ نہیں تھا، تو اس کا بلڈ منی اس کے اوپر آئے گا۔ جس نے مارا ہے، جس کی وجہ سے وہ مارا ہے، تو اس کا بلڈ منی اس کے اوپر آئے گا۔ یہ ابو داؤد کی اور نسائی کی روایت ہے۔ جو بھی نقصان اگر نہیں مرا ہے، کوئی چیز مطلب نقصان پہنچا دیا ہے، کوئی ایسی دوا دے دیا ہے جس کا اس کا ریئیکشن معلوم نہیں تھا، ڈائریکشن کر کے کوئی دوسری چیز خراب ہو گئی، بہرحال شرعی لحاظ سے جو چیز بھی فالٹ آئے گا، اگر اس آدمی اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا ہے تو شرعی لحاظ سے اس کا فائن کس کے اوپر آئے گا؟ ڈاکٹر کے اوپر آئے گا۔
ان دونوں حدیثوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو خاص کر سنت سمجھنا چاہیے. اب تک تو ہم جاتے رہے اسپیشلسٹ کے پاس اس وجہ سے کہ وہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے. آپ اس کو سنت سمجھ کر جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں، دنیا کے انسان جو بھی ہیں، وہ اپنی جانیں ایسے نہیں گنوائیں، اپنی صحت کو ایسے برباد نہیں کریں، بلکہ اسپیشلسٹ سے اپنا علاج کرائیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس فقہ نے اس میں 4-5 مسئلے بیان کیے، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر آگے بات کرتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ تو بیان کر دیا کہ ایک اگر اسپیشلسٹ نہیں ہے اور اس نے کسی پرٹیکولر چیز کا علاج کیا اور علاج کرنے کے بعد معاملہ خراب ہو گیا تو اس کا فائن کس کے اوپر آئے گا؟ اس ڈاکٹر یا حکیم کے اوپر آئے گا. نمبر 1. نمبر 2، ایک آدمی ماہر تو تھا لیکن کمپلیٹ نہیں تھا، اور اس نے بتا دیا کہ دیکھو بھائی میں اتنے % ہی ہوں، آپ کا دل چاہے تو ہم سے علاج کرائیں، نہیں چاہتے ہیں تو نہیں کرائیں. آج کل یہ کیا ہو گیا ہے، ایک زمانہ تھا کہ یہ پروفیشنل بہت ہی شریف سمجھا جاتا تھا، شرافت والا. آج یہ ٹوٹل کامرشل ہو گیا ہے. ذرہ برابر بھی اس بات کا ڈاکٹر خیال نہیں رکھتا ہے کہ یہ ہمارا پیشنٹ ہمارا ہے یا نہیں ہے. مرتے مرتے بھی 200-400 کا انجیکشن ٹھونک ہی دیتا ہے کہ اب تو مر جائے گا، اس کا بھی بل میں لگا دیتا ہے. تو اب یہ کامرشل بن گیا ہے. لیکن اگر شریف ڈاکٹر وہ کہہ رہا دیکھو بھائی آپ میرے پاس آئے ہیں، میں اتنا زیادہ ماہر نہیں ہوں، ہاں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو یقین ہوتا ہے تو کرائیں، اور اگر یقین نہیں ہے تو آپ دوسری جگہ چلے جائیں. اس کے باوجود اس نے کہا کہ نہیں صاحب آپ علاج کریے. اگر اس نے علاج کیا اور علاج کرنے پہ نقصان ہو گیا تو ڈپارٹمنٹ ذمہ داری لگی نقصان کا. بس اگر ڈاکٹر شرعی لحاظ سے، اسلامی حکومت کے لحاظ سے سرکاری ہاسپٹل میں ہے تو سرکاری ہاسپٹل ذمہ دار ہوگا. اگر وہ ڈاکٹر کسی، جیسے ہاسپٹل میں سارے جو ڈاکٹر بیٹھتے ہیں ان کا ہاسپٹل نہیں ہوتا، ہاسپٹل تو کسی XYZ کا ہوتا ہے، وہاں تو وہ بیٹھتے ہیں، ان کا پرسنٹیج ہوتا ہے. تو ایسی شکل میں جو ہاسپٹل چلا رہا ہے اس کے اوپر تاوان مارا جائے گا کہ بندے نے بتایا بھی تھا، اس کے باوجود چونکہ ماہر نہیں ہے، لہذا اس کا فائن جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اوپر ڈالی جائے گی. تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ماہر ہے اور ماہر ہونے کے بعد اس نے سگنیچر کرا لی ہے. یہ صاحب دیکھیے آپ مجھے اسپیشلسٹ سمجھتے ہیں ہارٹ کا، بائی پاس کا، آپ اس پر سائن کریں کہ صاحب اگر کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں. اگر ڈاکٹر نے یہ سائن کرا لی ہے اور وہ 100% اس کا ماسٹر ہے، اب ایسی شکل میں اس کے اوپر کوئی فائن نہیں آئے گا. اگر خدا نخواستہ بندہ مر گیا یا کوئی فالٹ دوسرا ہو گیا، بندہ کومے میں چلا گیا، کوئی شکل ہو گئی، تو ایسی شکل میں ڈاکٹر کے اوپر کوئی فائن نہیں آئے گا. چوتھی شکل یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ماہر تھا لیکن غلطی ہو گئی. آپ کو معلوم ہے یہ جو ٹانکے لگاتے ہیں، اسٹیچنگ جو ہوتی ہے، اسٹیچنگ میں اگر تھوڑی سی غلطی ہو جائے گی آخری والے میں تو وہاں کا حصہ پھولا رہے گا ہمیشہ. حالانکہ وہ ڈاکٹر ماہر ہونے کے باوجود غلطی ایسا کر دیتا ہے. اگر غلطی ایسی ہو گئی، اب اس آدمی کمپلین کرے گا، کورٹ جائے گا کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اب آرگومنٹ ہوگا، جب آرگومنٹ ہونے کے بعد اگر ڈاکٹر یہ گلٹی فیل کر لیا ان کے سامنے، عدالت کے سامنے، کہ ہاں صاحب گرچہ میں ماہر تھا لیکن یہ غلطی بائی چانس ہو گئی، اگر اس نے غلطی اپنی مان لی تو فائن اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. کیوں؟ اس کو ثابت کیا جائے گا کہ اس کی لاپرواہی، ماہر تو تھا لیکن اس نے لاپرواہی کی. لاپرواہی اگر کی تو پھر اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ فائن ہو جائے گا. ایک آدمی ماہر تھا لیکن اجازت نہیں لیا، پہنچا کیس، اس نے جو ہے کہا کہ دیکھا اس کا بورڈ ہے کہ آئی اسپیشلسٹ ہے، اس نے کہا کہ صاحب یہاں آپریشن کرا لیتے ہیں. اس نے ان سے پوچھا نہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو گئی، تمہارے یہاں آنکھ چلے گئی تو آپ ذمہ دار ہوں گے، ہم نے یہ نہیں. اس نے سائن نہیں کرائی، کوئی فارم نہیں بھرایا. اگر بغیر اجازت کے کوئی معاملہ ایسا ہو گیا پھر یہ ذمہ دار ہو جائے گا. آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ نماز پڑھانے والی شریعت اس معاملے پر بھی بات کرتی ہے. آپ اور ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم جو یہ تسبیح بھانج رہے ہیں یہ سب سے بڑا اسلام ہے. اسلام ایوری فیلڈ پر آپ کو اور ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ بات جب آپ کو معلوم ہوگی تو آپ اندر سے محسوس کریں گے کہ ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں ہر لائن پر اللہ کے رسول نے ہم کو گائیڈ کیا ہے.
سمجھے نہیں؟ تو صرف عبادت ہی نہیں، دنیا کی کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے جو ہماری زندگی سے متعلق ہو اور اللہ کے رسول نے ہم کو ڈارک میں رکھا ہو، بلکہ ساری چیزوں کی وضاحت آپ نے فرمائی ہے۔ لہذا علاج کراتے وقت ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اور ڈاکٹر کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اسلام ہمارے بارے میں یہ باتیں کہتا ہے، سمجھے نہیں؟ لہذا ڈاکٹروں کے لیے بھی اور مریضوں کے لیے بھی اللہ کے رسول کی ہدایت یہ ہے۔ یہ اس کا ایک باب تھا۔ اب جو دوسری چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو تعویذ روحانی علاج ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، کل جو میں نے بات کہی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ بھی ایک علاج ہے، وہ بھی ایک علاج ہے، یعنی ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، یونانی جتنے بھی ہیں وہ بھی ایک علاج ہے، یہ بھی ایک علاج ہے۔ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس علاج کی جو چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں، ٹیبلٹ دیا جاتا ہے، پٹی باندھی جاتی ہے، سب کچھ نظر آتا ہے۔ یہ روحانی علاج میں جو علاج کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر میں نے پانی لیا، آپ کی بوٹل دم کر دیا، جو ہم نے پھونک مارا وہ کہاں گئی؟ وہ پانی میں تو نہیں گئی، یا پانی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہماری پھونک کو کیا کر لے، آبزرو کر لے، یا میں نے آپ کے اوپر پھونک مارا، پھونک چلے گئی۔ جو ہم نے پڑھا وہ تو سائنس کہتی ہے کہ وہ اسپیس پہ کہیں کا کہیں الفاظ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نظر نہ آنے والی ہیں، کیونکہ علاج مرض بھی نظر نہیں آتا۔ جو مرض ہے، آپ کب جاتے ہیں روحانی علاج کے لیے؟ جب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہے، ہم ڈائگنوز کر ہی نہیں پا رہے ہیں کہ پرابلم کیا ہے۔ وہ بات تو خود کہتے بھائی ایسا ہے کہ دوا دارو کراؤ کچھ، اب یہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اب ایسی شکل میں جب بندہ روحانی علاج کرتا ہے تو اس روحانی علاج کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس مسئلے میں بھی دو گروپ ہیں۔ پہلا گروپ تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی طریقے کا جھاڑ پھونک جائز ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک شرک کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تعویذ اور تمائم کرتے ہیں وہ انہوں نے شرک کیا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس ابو داؤد کی روایت کی بنیاد پر ایک طبقہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ جو آپ چھو منتر، جھاڑ جھکڑ، گانڈا، تعویذ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا ناجائز ہے۔ ہم اس سے بحث نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کو کسی فیلڈ میں بات کرنی ہوتی ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس لائن کی ساری حدیثیں اکٹھا کی جائیں۔ ایک حدیث کبھی بھی آپ لے کر کے ہمارے کسی مسئلے پر آپ فائنل رائے نہیں دے سکتے ہیں۔ حدیث ہے، موجود ہے، لیکن جب دوسری حدیث آتی ہے اور وہ بھی اسی درجے کی آتی ہے، یہ ابو داؤد کی ہے، بخاری کی حدیث دوسری آتی ہے۔ اب جب ایسی حدیثیں آتی ہیں تو اس میں اسکالر کو یہ چاہیے کہ ساری حدیثیں اکٹھا کرے اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر کوئی ایک رائے قائم کرے۔ تو چونکہ ظاہری حدیث پر انہوں نے یہ کہہ کر کے فتویٰ دے دیا کہ صاحب یہ تعویذ جو آپ لٹکائے ہیں، یہ جو آپ نے گنڈے باندھ رکھے ہیں گانٹھ لگا لگا کر کے، سب شرک ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے جو لوگ حج وغیرہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ وہ کچھ لوگ ٹہلتے رہتے ہیں، آپ کے گلے میں اگر انہوں نے تعویذ دے دیا، چھوٹی سی کینچی رکھی، کھٹ سے کاٹ دیتے، چھینک کے پھینک دیتے ہیں، اللہ شبہہ شرک خلاف، ایسا کرتے ہیں وہ۔ حالانکہ اسی ملک میں ہر دکان پر بادشاہ کی تصویر لگی ہے اور اس تصویر کے احترام کیا جاتا ہے، وہ سب سے بڑا شرک ہے، اس کو کوئی کرنے والا نہیں۔ یہاں پہ کاٹ رہے ہیں تعویذ۔ جس ملک کی بات کر رہا ہوں، بغیر بادشاہ کی تصویر کے کوئی دکان نہیں ہو سکتی پورے عرب دنیا میں۔ ہر حال میں آپ کو تصویر وہاں لگانی ہی لگانی ہے۔ آپ کی دکان ہے، چاہے باربر کی ہو اور چاہے بہت بڑی شاپ ہو، آپ کو ہر حال میں ان کی تصویر لگانی ہے، اور اس تصویر کے ساتھ آپ کوئی بے عزتی نہیں کر سکتے، اس کا احترام لازم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تصویر تو ویسے ہی حرام کی گئی، نمبر 1، احترام سے لگانا نمبر 2 حرام کیا گیا، اور نمبر 3 کہ لگانا لازم ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ جو یہاں پہ منکر کی تبلیغ کر رہے ہیں ان کو وہاں بھی جا کے کرنا چاہیے، وہاں اگر جا کے کریں گے تو ڈنڈے پڑتے ہیں۔ حکومت کا معاملہ ہے، وہ کر نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کیا ہے، افراط کی بات ہے، مطلب ایکسٹریم پر چلے جانے کی بات ہے۔ تو بہرحال اس حدیث
کہ معنی ہمارے یہاں جو لوگ جائز کہتے ہیں وہ اس کا حدیث کا معنی بتا ہے، کہتے ہیں کہ، اور حقیقت بھی یہی ہے، میں نے لسان العرب ان کی عرب کی کتاب اٹھا کر کے دیکھی جو سب سے بڑی ڈکشنری ہے، تقریباً 22 جلدوں میں ہے، ایک دو جلد میں نہیں ہے، آپ کے پاس ڈکشنری اتنی موٹی ہوتی ہے، ایسی 22 جلدیں ہیں عربی ڈکشنری کی، جو سب سے A1 کلاس کے ڈکشنری کہلاتی ہے ہمارے پاس وہ۔ تو میں نے اس میں دیکھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ یہ تمائم اور رقیہ شرک ہیں۔ پھر اس صاحب یعنی ڈکشنری نے یہ بات لکھی ہے کہ حقیقت میں اس وقت یہ لوگ یہ سمجھتے تھے، یہ سی پی دیکھیے، سی پی سمجھتے ہیں جو سمندر سے نکلتی ہے، اس سی پی کو کیا کرتے تھے، اس کے اندر سوراخ کر کے پہناتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر خود شفا موجود ہے، یہ شفا دیتی ہے۔ تو پہلی وجہ تھی اس کے حرام کرنے کی، اور اس کو بھی تمائم کہتے تھے۔ کس کو؟ وہ جو سی پی پہنائی جاتی تھی۔ تمائم اس تعویذ کو بھی کہتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر لکھی جائے، جس میں قرآن یا اللہ کا نام نہیں، ہنومان کی مدد لی گئی ہے، کالی ماں کی مدد دی گئی ہے، جبریل کی مدد دی گئی ہے، یا کسی نبی سے مدد مانگی گئی ہے۔ ایسی تمام تعویذ کے بارے میں وہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث ایک دم صحیح ہے۔ جو تعویذ آپ چاہے لکھیں ٹانگیں، چاہے پڑھیں پھونکیں، چاہے پانی میں پڑھ کر پی لیں، کوئی بھی کیفیت ہو، اگر اس کے الفاظ شرکیاں ہیں تو ہمارے یہاں تب کا اتفاق ہے کہ ایسی تعویذ حرام ہے، ایسا جھاڑ منتر حرام ہے، ایسا پھونکنا حرام ہے۔ اب ابو داؤد کی حدیث اپنی جگہ ایک دم صحیح ہو گئی کہ جس تعویذ کے بارے میں اللہ کے رسول حرمت کی بات فرما رہے ہیں اور شرک کی بات فرما رہے ہیں، وہ تعویذ ہیں جو غیر اللہ کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اب سب سے بڑا $1 ملین سوال ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ تعویذ بندہ کیا لکھا ہے؟ وہ پہلی شرط کیا لگاتا؟ دیکھو اس کو کھولنے کا نہیں بولتا نا، وہ عامل صاحب جو ہوتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، اس کو کھولنا نہیں ہے۔ عامل بننے کے لیے زیادہ تر عامل آپ کو معلوم ہے جھوٹ بولتے ہیں، جیسے BA پاس ہونے کے لیے ایک ڈگری چاہیے ڈاکٹر کے لیے، ایسے عامل ہونے کے لیے پہلی ڈگری کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ جب تک آپ جھوٹ نہیں بولیں گے اچھے عامل نہیں بن سکتے۔ ہزاروں 2-4 اللہ والے ہیں، وہ اپنے آپ کو شو ہی نہیں کرتے میں عامل ہوں، حقیقت میں اللہ والے ہوتے ہیں، اور وہ صحیح میں وہ نہ پیسہ لیتے کچھ نہیں، وہ آپ زیادہ تر تو دعا کرتے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپور میں ایک گھر تھا، کرائے پہ نہیں اٹھتا تھا، یہاں بھی بعض گھر ہوتے ہیں مشہور ہو جاتے ہیں، صاحب اس میں کوئی رہتا ہے، وہ کرائے پہ اٹھتا ہی نہیں، نہ بکتا ہے نہ کرائے پہ اٹھتا، بیچارہ پریشان۔ وہ مکان مالک نے کیا کہ حضرت کی دعوت کی، حضرت کو اسی میں اتار دیا۔ کہاں؟ جہاں پہ مشہور تھا کہ یہاں جو بھی رہتا رات میں پٹک پٹک کے مارتے ہیں۔ تو مولانا کو بتایا بھی نہیں، گھر ٹھیک ٹھاک تھا، انہوں نے روکا دیا۔ مولانا اپنے عادت کے مطابق رات میں اٹھے تہجد پڑھنے، تہجد پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو دیکھا پیر کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو تعجب ہوا کہ یہ بیڈ روم تو میں نے کھولا بھی نہیں، سڑکی نہیں، یہ کہاں سے آیا بندہ؟ گھر کا باہر کا دروازہ بھی بند ہے، بیڈ روم کا دروازہ بھی بند ہے، یہ بندہ آیا کہاں سے؟ حضرت نے پوچھا کون ہے بھائی؟ تو حضرت میں وہی ہوں جس کی وجہ سے یہ گھر کوئی کرائے پہ نہیں لیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سی تمہاری شرافت ہے کہ اشرف المخلوقات کو ستاتے ہوتے میں شرم نہیں آتی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ سے اسی بہانے ملاقات ہو گئی، میں چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسرے کمرے میں مولانا ضامن صاحب بہت جلالی آدمی تھے، انہوں نے کہا ان سے بھی جا کر ملاقات کرو۔ مولانا ضامن دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا حضرت وہاں جانے کی ہمت نہیں ہے۔ کیوں؟ مولانا ضامن کے پاس اگر جن پہنچتا تھا تو وہ ڈنڈے سے شروع کرتے تھے۔ انسان جب اللہ والا بن جاتا ہے نا تو دنیا کی ساری مخلوق اس سے کیا ہے؟ پناہ مانگتی ہے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی کی بزرگی پر ہیں۔ جبریل بھی معراج میں پہنچ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کے آگے اگر میں بڑھ جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو پتہ چلا انسان اگر بزرگی اس کے اندر آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی مخلوق اس کے سامنے ٹھہرتی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو معاملہ ہوتا ہے، اصل جو عامل ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں وہ پہلے بات تو شو ہی نہیں کرتے ہیں، اور یہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں اس میں 90% جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کے علاج سے فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ تو ہو سکتا ہے،
لیکن یہ آپ کو پہلے سمجھ لینا ہے کہ ہر بات اس کے معنی نہیں لینا ہے آمنا اور صدقنا کہ وہی نازل ہو گئی، کیونکہ وہ جھوٹ کی ڈگری لے کر کے ہی عامل بنا ہوا ہے، جھوٹ بولتا ہی بولتا ہے۔ ایک صاحب کا واقعہ بتایا ابھی حال میں ہوا، مسقط میں ایک شہر ہے بریمی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا حالات بہت خراب ہیں۔ اچھا، ہر عالم کو سمجھتے ہیں کہ عامل ہے، اگر کوئی عالم بول دے کہ صاحب مجھے کیا تمہیں پڑھے بھائی، عورتیں تو بولتے تمہاری پڑھائی کا فائدہ کیا ہے، جب تم تو تعویذ ہی نہیں لکھ پا رہے ہو تو تمہاری پڑھائی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ مولانا، ہم نے کہا میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، میں ایک صاحب سے بات کرا دیتا ہوں، وہ بڑے ماہر آدمی ہیں، اگر وہ جو کہتے ہیں کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو لائن لگا دی انڈیا، وہاں سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ پیسہ چوری ہوتا تھا دکان سے مستقل، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے دکان میں سب سے پہلے چوری کون کرتا ہے؟ جو گھر میں کام کرنے والی آتی ہے، وہ چاہے کرے نہیں کرے بیچاری، آپ کے بھی گھر میں ہمارے گھر میں اگر پیسہ چوری ہوا تو سب سے پہلے مجرم کون ہے؟ وہ جو بیچاری برتن ماننے آتی ہے، پہلے نمبر پر وہ لسٹڈ ہے۔ ان سے بھی انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر تمہاری دکان پہ جو کام کرتا ہے وہ نمبر 1 کا چور ہے، اس کو فوراً نکالو۔ انہوں نے کہا میری دکان میں کوئی کام ہی نہیں کرتا، میں ہی اکیلا ہوں۔ اب میرے سامنے ہی بات ان سے کر رہے تھے اور مجھے معلوم ہے دکان اکیلا بندہ چلاتا، کوئی بھی نہیں آنے جانے والا، کوئی وہاں پر سروس کرتا ہی نہیں، صرف اکیلا بندہ۔ اب یہ بہت بڑے عامل ہیں یہاں کے۔ اب انہوں نے کہا کہ مولانا اب بتاؤ میں کیا کرنا، میں ہی دکان کے باہر چلے جانا، اس کے علاوہ کوئی شکل ہے نہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی ان کی بات ماننے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ جھوٹ بولتے ہی بولتے ہیں، سمجھے؟ ایک دن ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہوا، تو ایک صاحب عامل تھا، وہ ایک وہ لگاتے ہیں کچھ کالا سا، اس میں دیکھتے ہیں یا چراغ جلا دیتے ہیں، بچے کو بٹھال دیتے ہیں کہ بتاؤ کون سحر کیا ہے، کون ایسا کیا ہے۔ تو ہمارے بچے کو بٹھال دیا انہوں نے، ہماری بچی پریشان تھی، تو وہ بچے کو بٹھایا، تو بیٹا کون نظر آ رہا ہے ایسے ویسے، وہ بھی بڑی اسٹائل میں، 3-4 سال کے بچے، 5 سال کے، اس نے بڑی اسٹائل میں اس کو دیکھا وکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ ابا نظر آ رہا ہے، اب میں ہی کرایا ہوں۔ ہم نے کہا مولوی صاحب بس کرو یار، اس کو بجھا دو، سمجھے کوئی دوسرا کام کرو۔ اب وہ کیا ہے، جیسے بادل میں آپ لیٹے رہے آنگن میں، کبھی تو شہر والے لیٹتے ہی نہیں، گاؤں میں تو بہت ہوتا ہے، آپ بادل میں لیٹ کے آسمان کے نیچے لیٹے ہیں تو کبھی کبھی بادل غور سے دیکھیں تو اس میں ایک تصویر بنتی ہے، کبھی شیر کی، کبھی ہاتھی کی، وہ جو آپ سوچیں گے نا ویسی تصویر نظر آتی ہے۔ کبھی ٹرین میں جو ٹرین چلتی رہتی ہے تو وہ آواز کرتی ہے، آپ ایک جملہ سوچیں، جو آپ جملہ سوچیں گے وہی وہ بول رہی ہوگی وہ ٹرین۔ اگر آپ سوچیں گے چل گاڑی چھکپک کلکتہ، تو بولے گی چل گاڑی چھکپک کلکتہ۔ ایسے ہی یہ کانسیپٹ ہوتا ہے عاملوں کا۔ اب وہ بچی نے سوچا ابا کو، تو ابا نظر آ گئے۔ اچھا اب اسے کیا معلوم، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بیٹا غور سے دیکھو، کہا نہیں ابا ہی نظر آ رہے ہیں۔ اب میں اپنی اہلیہ سے بولا کہ دیکھ بھائی، یہ سب سے بڑا تو میں دشمن ہوں اس بچی کا، میں ہی کرا رہا ہوں، یہ تو عامل بول رہے ہیں۔ ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں، لیکن اگر صحیح کوئی اللہ والا ٹکرا جاتا ہے تو پھر بندہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفا دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن 2% سے زیادہ صحیح نہیں ہے، 98% کیا ہے، چھوڑو ہیں، چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال عامل بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جھوٹ کا سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، پہلی بات میں نے کیا بتائی آپ کو کہ ابو داؤد کی روایت ہے، پنکھا چلاؤ بھائی، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے گروپ نے کہا کہ تعویذ کرنا شرک ہے۔ تو ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں، جو تعویذ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد وہ تعویذ ہیں جو شرکیہ لکھے جائیں، لہذا وہ حدیث بھی اپنی جگہ صحیح ہو گئی، اور لفظ تمائم اس میں خاص کر آیا ہوا ہے، گھر کے رقیہ کا لفظ بھی آیا ہے، تمائم کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن چونکہ تمائم کے معنی ہی ہوتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا والی تعویذ جس میں غیر اللہ کا لکھا گیا ہو، یا یہ اس تعویذ کو بذات خود یہ سمجھنا کہ صاحب اس کے اندر اثر ہے۔ جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، انگوٹھی پہنتے ہیں، آپ کو معلوم ہے
عقیق پہنتے ہیں، فیروزہ پہنتے ہیں، مختلف قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کو کون سا پتھر سوٹ کرے گا۔ اب وہ عقیق پہنتے بولتے ہیں کہ اس کے پہننے سے تمہاری قسمت کھل جائے گی، وہ قسمت لاک ہے، یہ کی ہے، یہ کھول دے گا، ماسٹر کی ہے۔ کون؟ وہ عقیق پتھر۔ اگر کوئی اس عقیدے سے پہنتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اگر ایک آدمی میڈیکلی پہنتا ہے عقیق، جیسے پتھر بدن میں ٹچ رہا، ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ عقیق پتھر میں یہ خوبی ہے کہ اگر یہ بدن سے آپ کا ٹچ رہے گا تو آپ کا بی پی جو ہے وہ صحیح رہے گا، یہ پاسبلٹی ہے، یہ میڈیکلی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن وہ بندہ جو اپنی تقدیر کا تالا کھول رہا ہے عقیق پتھر سے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ شرک ہے۔ ایسے ہی اگر اس تعویذ کے بارے میں کسی نے، جیسے اس پتھر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ دیا کہ اس کے اندر نفع نقصان کی طاقت ہے، ایسے ہی اگر کسی تعویذ کے بارے میں آپ نے یہ عقیدہ رکھ دیا کہ اس کے اندر شفا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو جاہلیت میں کرتے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ اس تعویذ کے اندر ہے، لہذا وہ ابو داؤد کی روایت اس جاہلیت کے زمانے کی روایت ہے کہ جس میں اس قسم کی باتیں عقیدے کے طور پر ہوتی تھی اور الفاظ بھی غلط ہوتے تھے، لہذا اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا۔ اب دوسری بات، کیونکہ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو ہمارے پاس 20 واقعات صحیح حدیثوں میں ایسے موجود ہیں کہ تعویذ باقاعدہ لکھی گئی، باقاعدہ جھاڑ پھونک کیا گیا، باقاعدہ دم کیا گیا، پانی پلایا گیا، یہ ساری کیفیت صحیح حدیثوں میں ہے۔ میں ایک ایک کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو حدیث کے ساتھ نقل کر دوں۔ سب سے پہلی بات، پھونکنا، جھاڑنا۔ اب جو پھونکنا ہے، بندے کے بدن پر پھونکنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن جب آپ سوتے تھے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس خود اپنے آپ کو پڑھ کر کے دم کرتے تھے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے اس دن آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن بھی پڑھ کر آپ کو دم فرمایا، آپ کے ہاتھ کو پھونکا اور پورے بدن پر ملا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ لہذا اگر مطلقاً جھاڑ پھونک کو آپ ناجائز کہیں گے تو سب سے پہلے یہ روایت ہمارے خلاف جاتی ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے، اذهب باس رب الناس واشفی انت هو الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اللہ شفا دینے والا تو ہی ہے، اس بندے کو شفا دے دے اور ایسی شفا دے دے کہ دوبارہ اس کو یہ بیماری نہیں آوے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے رہتے تھے۔ اب پتہ چلا کہ کنیکشن باڈی سے، باڈی کو ٹچ کرنے سے بھی ایک کنیکشن ہے۔ اب جو لوگ آپ دیکھیں کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کر دم کرتے ہیں، کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کر دم کرتے ہیں، کبھی آپ کے سر میں درد ہوتا تو ایسے ہاتھ، یہ حدیث اسی کی دلیل ہے۔ اور یہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہے اور صحابہ کو کرنے کی تلقین بھی فرمائی، اور بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بیمار کے پاس جائیں تو ہم کو ایسا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ بچھو بعض لوگوں کو چڑھتا ہے، بعض لوگوں کو نہیں زہر چڑھتا، بہت چڑھنے لگا ہے۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیچارے تڑپتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگایا، اور نمک منگا کر کے جہاں کاٹا تھا وہاں اس کو ملا، اور ملنے کے بعد ہاتھ رکھ کر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آپ نے پڑھا۔ اس جہاں پہ بچھو نے ڈنک مارا تھا وہاں پر آپ نے ہاتھ رکھا، تو پتہ چلا یہ جو چھو کر کے دم کرتے ہیں اس کی حدیث یہ ہے، اور یہ بخاری یہ بیہقی میں ہے، شعب الایمان میں، اور حدیث صحیح ہے۔ تو دم کرنے کی بات بھی ہو گئی، چھو کر پڑھنے کی بات بھی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ ڈائریکٹ پھونکنا، نہ ٹچ کرنا نہ کسی کی، ڈائریکٹ بندے کو پھونکنے کی، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جب کسی پہ ایسے معاملہ ہوتا تھا تو اس کو ڈائریکٹ دم کرتے تھے۔ پانی دم کرنا اور چھڑکنا، کہتے ہیں نا بھائی پانی پی لینا، جو بچا رہے تھوڑا سا چھڑک دینا۔ پانی دم کرنا اور چھڑکنا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہوئی، یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے۔ حضرت جابر کی طبیعت خراب ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وزٹ کرنے گئے۔
جب یہ پہنچے تو دیکھا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے ہیں اور کچھ دم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ پانی کیا کیا، آپ کے اوپر آپ نے چھینٹا مارا، اور جب انہوں نے چھینٹا مارا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا۔ لہذا اس بنیاد پر وہ جب جو چھینٹا جو مارا جاتا ہے وہ اس حدیث سے اس کی دلیل ہے۔ اس کے بعد دھو کر پلانا، دھو کر پلانے میں دو روایت تو ہمارے پاس بخاری اور مسلم کی ہے۔ ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال آپ نے رکھے تھے، یہ بال کے بارے میں سمجھ لیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، آپ کو معلوم ہے حضور نے زندگی میں شاید 4 یا 5 مرتبہ پورا بال منڈایا، ورنہ آپ بال رکھتے تھے۔ تو آخری جو آپ نے حج کیا اس میں جب آپ نے بال منڈایا تو داہنی طرف سے حجام سے کہا ادھر سے شروع کرو، حجام کا داہنی نہیں، بندے کا داہنی، یاد رکھیں۔ تو اس نے داہنی طرف سے شروع کیا، تو بال لمبے تھے کاندھے تک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹ پکڑی، اور پکڑنے کے بعد جو داہنی طرف صحابہ بیٹھے تھے ان کے حوالے کر دیا بال کو۔ بال صحابی کہتے ایک بال بھی زمین پر گرا نہیں، اور سارے بال جتنے بھی حضور کے سر مبارک سے نکلے تھے سارے صحابہ نے برکتاً بانٹ لیے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں منہ مبارک، منہ مبارک، اگر منہ مبارک کسی سند کے ساتھ کہیں موجود ہے تو وہ برکت والا ہے۔ چونکہ لوگوں نے پیشہ بنا لیا اس لیے پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سا بال سچ ہے اور کون سا ڈپلیکیٹ بال حضور کے نام پر جو ہے مارکیٹ بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بال شیو کرایا، کرانے کے بعد سارے بال صحابہ نے تقسیم کر لیے اور ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیا گیا۔ اب یقینی بات ہے کہ منیمم ایک آدمی کے سر میں کم سے کم 2-3 لاکھ بال تو ہوں گے۔ تو جب پہلے تو جو صحابی پایا جتنا اتنا رکھ لیا، اب وہ جہاں قریب میں جو لوگ تھے وہ 40-50 لوگ رہے ہوں گے۔ پھر ان صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ صاحب یہ بال اللہ کے رسول نے دیا ہے تو ہر آدمی چاہنے لگا کہ مجھے بھی 2-4 ملے، تو جن کے پاس زیادہ تھا انہوں نے تقسیم کیا، تو وہ ہزاروں صحابہ کو بال کیا ہو گیا، تقسیم ہوا۔ تو ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چاندی کی نلی تھی، پائپ چاندی کا، اس میں انہوں نے اللہ کے رسول کے چند بال رکھے ہوئے تھے۔ جب کوئی بیماری کی شکایت کرتا تو پانی ڈالتی اس نلی میں، بال جس کے اندر تھا، اور نیچے ہاتھ پکڑے رہتی، اس کے بعد جب وہ بال پوری بھر جاتی پائپ تو اس کو چھوڑ دیتی اور پانی بھر جاتا، بولتی ہیں آپ پی لیجئے۔ اور اس اللہ کے رسول کے بال کی برکت کی بنیاد پر بندے کو شفا ہو جاتی تھی۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ کس کی روایت ہے؟ یہ روایت بخاری کی ہے۔ اچھا، اب جب حضور کے بال میں برکت ہے تو ایک بندہ اگر قرآن کی آیت لکھ کر کے کٹورے میں ڈال رہا ہے تو اس میں اس سے بڑی برکت ہوگی۔ اس بنیاد پر وہ قرآن کی آیت لکھ کر کے کہتا ہے کہ آپ پانی ڈال کر کے پی لیں۔ ایسے ہی واقعہ مسلم شریف کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ہے اسما، یہ بھی ابو بکر کی بیٹی ہیں، وہ بھی ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کی وفات کے بعد ایک کرتا تھا، تو جب حضرت عائشہ کا انتقال ہونے لگا تو اسما جو بہن تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ وہ کرتا آپ اللہ کے رسول کا مجھے دے دیجئے برکتاً۔ انہوں نے ان کو کرتا دے دیا۔ وہ جو ترکی میں کرتا رکھا ہوا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہی کرتا ہے، لیکن ہم کو صحیح نہیں معلوم ہے، لیکن ایک کرتا رکھا ہوا ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کرتے کو پانی میں ڈال دیتی تھی، اور پانی میں ڈال کر اس کرتے کو نچوڑ کر کے اس بندے کو پانی پلا دیتی تھی۔ یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے۔ یہ روایت میں جان بوجھ کر کے کوئی روایت نیچے کی لایا ہی نہیں ہوں، یہ ساری روایتیں وہ ہیں کہ جس کے اوپر آپ انگلی نہیں رکھ سکتے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور وہ برابر ایسا کیا کرتی تھیں۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے آیت لکھ کر کے دھو کر کے لوگوں کو پلاتے تھے۔ ڈائریکٹ آیت کی بات ذکر کی ہے زاد المعاد میں کہ علامہ حضرت ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں۔ ابن عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابن عباس کے لڑکے ہیں۔ یہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا قرآن مجید کی آیت لکھتے تھے۔ بعض روایت میں زعفران کا بھی ذکر ہے، لکھ کر کے۔ زعفران اس لیے ہوتا ہے، 2 وجہ ہے۔
ایک تو مولوی اسی زعفران کے بہانے آپ سے پیسے لیتا ہے کیونکہ زعفران مہنگا ہوتا ہے. ایک بندہ جب زعفران 1 گرام بھی لایا تو 40-50 تعویذ لکھی جا سکتی ہے. اب آپ نے 1 گرام کا پیسہ دیا, انہوں نے بھی 1 گرام کا پیسہ دیا, ایک ہی گرام میں ہم نے 50 کا نپٹا دیا, 1 گرام والا رکھ لیا اپنا. تو ایک انکم کا ذریعہ ہے. اور دوسرے کیا ہے, زعفران فوراً کیا ہوتا ہے, پگھل جاتا ہے. تو زعفران سے لکھنے کی روایت بھی موجود ہے. اور حضرت ابا, اس کو بھی زاد المعاد نے نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا اب اس کے بعد لکھ کر ٹانگنا, یہ تو پلانے کی بات ہوگی, اب لکھ کر ٹانگنے. یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تعویذ لکھی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا, آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. بعد ایک صاحب, مولوی صاحب مجھے بہت دھڑلے سے بولے کہ آپ ایک حدیث بتائیے حضور نے تعویذ لکھی ہو. ہم نے کہا حضور نے کوئی چیز لکھی ہو تم یہی بتا دو. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں, آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لہذا آپ نے نہیں لکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کا نام لکھا صلح حدیبیہ میں, اور کفار نے کہا کہ تم نے نام کے آگے رسول اللہ لکھا ہے, میں ان کو رسول اللہ مانگ لوں تو ہمارا ان کا پنگا ہی نہیں ہے, یہ رسول اللہ کاٹو. حضرت علی نے کہا میں رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا, میں ان کو رسول مانتا ہوں. انہوں نے کہا اگر نہیں کاٹو گے معاہدہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کاٹ دو یار. انہوں نے کہا میں اپنے قلم سے نہیں کاٹوں گا, میں آپ کو رسول مانتا ہوں, یہ بکنے دو ان کو, کافروں کو. حضور نے فرمایا چاہیے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے, کیوں آپ کو معلوم نہیں تھا. تو جب انہوں نے انگلی رکھی کہ اللہ کے رسول یہاں پہ لکھا ہے رسول اللہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اٹھایا اور اتنی دور پہ کاٹ دیا. لہذا چونکہ اللہ کے رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لہذا اس کو بہت زور سے کہنا کہ حضور نے کوئی تعویذ نہیں لکھی, اس میں کوئی دم کی بات سمجھے میری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر کو اس لیے لے کر آیا ہوں اس واقعے میں کیونکہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود یہ 2 صحابی ایسے ہیں پورے 1,24,000 صحابہ میں کہ جب صحابی کسی کوئی پوچھتا تھا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سنت کے فالوورز کون ہیں, تو یا تو عبداللہ بن مسعود کا نام لیا جاتا تھا یا عبداللہ بن عمر کا نام لیا جاتا تھا. تو عبداللہ بن عمر کوئی بھی شریعت کے خلاف کام کرنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. ان کے بچے بیمار جب ہوتے تھے تو یہ تختی میں لکھ کر کے بچے کے گلے میں ٹانگ دیتے تھے. زیادہ تر سورہ فاتحہ اور قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس یہ لکھ کر کے ٹانگ دیتے تھے. وجہ یہ ہوتی تھی, ویسے یہ بات آپ کو بتائیں بریکٹ کی ایک بات, تعویذ میں سب سے اثر انداز ہوتا ہے کہ بندہ خود پڑھے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب جب تک نہیں لکھیں گے, لکھنا تعویذ میں اصل نہیں ہے. اصل وہ کلمات کو بندہ خود پڑھے, خود دم کرے, سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے. لیکن چونکہ آپ اس کو بزرگ بھی مانتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے, اس لیے آپ اس سے تعویذ لینے جاتے ہیں. وہ جو عامل ہے جھوٹ بولتا ہے, آپ اس کو بزرگ مانتے ہیں کیونکہ یقینی بات ہے کہ اس کی تعویذ سے سینکڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے, تو بزرگ تو ہو گیا وہ. اچھا میری سمجھ میں نہیں آتا, وہ ڈاکٹر ہزاروں کو فائدہ پہنچا, اس کو کبھی بزرگ نہیں مانتے, وہ بھی وہی کام کر رہا. بھائی تشخیص کرنا, تشخیص کے بعد سوٹیبل میڈیسن دینا, وہ بھی تو بزرگ ہی ہے. اس کو بزرگ نہیں مانتے, یہ مولوی صاحب کو بزرگ مانتے ہیں. وہ پینٹ پہنے رہتا ہے, یہ کرتا پہنے رہتا ہے, اور کوئی فرق نہیں, دونوں علاج ہی علاج ہیں. اگر یہ بزرگ ہے تو وہ بھی بزرگ ہے. اچھا, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے تھے. زاد المعاد علامہ ابن قیم نے بخار کے تعویذ کو لکھا ہے کہ بخار کا تعویذ بعض ہمارے اکابر یا نارو کنی بردم و سلام علی ابراہیم لکھتے تھے. وہ آیت کب پڑھی گئی تھی, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. تو چونکہ بخار میں بھی گرمی, آگ میں بھی گرمی, اس مناسبت سے اس آیت کو لکھ کر کے اس بندے کے گلے میں ڈال دیتے تھے. جتنی تعویذ لوگوں نے بنائی ہے نا, سب ایسے مناسبت سے بنائی ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں, تعویذ دیکھتے نہیں تھے. ایک بندہ پیچھے پڑ گیا, حضرت آپ سے ہی لینا ہے. تو انہوں نے لکھ دیا, اللہ یہ تیرا بندہ ہے, یہ مانتا نہیں, مجھے کچھ آتا نہیں. اردو میں لکھا, اللہ یہ تیرا بندہ ہے, ضد پکڑ لیا ہے, یہ مانتا نہیں اور مجھے تعویذ لکھنا آتا نہیں ہے, شفا تیرے ہاتھ میں, تو اس کو شفا دے دے. لپیٹ کے دے دیا. وہ بندہ گیا ایک دم ٹھیک ہو, سمجھے, ایک دم ٹھیک ہو گیا. آپ کو بتاؤں میں تعویذ نہیں لکھتا ہوں, ہمارے والد صاحب لکھتے تھے. ایک صاحب ہمارے پیچھے پڑی رہی کہ آپ اپنے ابا سے تعویذ لکھا لائیے, ہم کو لڑکے نہیں ہیں.
ہم نے کہا آپ دعا کریں. انہوں نے کہا نہیں آپ اپنے ابا سے تعویذ لکھا لائیے. ایسے ٹلتی رہی بات, ٹلتی رہی. اب میں جب بھی ان سے ملتا تو بولتے تعویذ. ہم نے ایک مرتبہ سوچا یار اس کو خود ہی سے لکھ کے دے دیتے ہیں, مصیبت ٹلے. میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے یہ لکھ دیا کہ رب ذوالجلال اگر اس کی قسمت میں بیٹا ہے تو یہ بہت تڑپ رہی, آپ اس کو بیٹا عطا فرما دیجیے. وہ اتفاق ایسا, اس نے پہن لیا. ہم نے کہا لو یہ ابا نے دیا ہے, اس نے پہن لیا. 1 سال کے اندر بیٹا ہو گیا. اب جب مجھ سے ملی وہ, انہوں نے کہا میں تم کتنا لیٹ کیے دیکھے, یہ اصل شرک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے میں کتنے سال سے کہہ رہی ہوں, اگر تم پہلے اپنے ابا سے تعویذ لا دیتے تو ہم کا ہے بیٹا ہوتا. پتہ چلا اس نے کس کو مانا, تعویذ کو مانا. یہ معاملہ سب سے غلط ہے. یہی وجہ ہے جو تعویذ کی مخالفت کی جاتی ہے. کتنا بھی ہم اللہ والے بنے, اللہ پر سے ہم اتر کر کہاں آ جاتے ہیں کہ تعویذ کے اندر یہ رکھا ہوا ہے. اب اس عورت نے یہی جملہ کہہ دیا کہ تم اگر پہلے لا دیتے تو مجھے پہلے بیٹا ہو جاتا, حالانکہ اس کی قسمت میں اسی وقت بیٹا لکھا تھا. اب میں یہ کیسے بولوں کہ تعویذ میں لکھا ہوں؟ اگر میں یہ بول دیتا تو پتہ چلا کہ پھر لائن لگنے لگتی. تو اب آپ نہیں آنے لگے گا میرے پاس کہ مولانا ویسے ہی لکھ دو. میں لکھتا ہی نہیں ہوں. ہاں, تو لکھ کر تعویذ اس طریقے سے ثابت ہے. بخار کی تعویذ اور زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ولادت کی تعویذ بھی لکھی ہے کہ ولادت کی تعویذ جب تکلیف ہوتی ہے تو ایسی شکل میں پیالے میں دھل کر کے, ان کے بعد اکابر ان کے بارے میں ہے کہ وہ لکھ دیتے تھے اور لکھ کر کے اس کو پلا بھی دیتے تھے اور اس کے پیٹ کے اوپر چھڑک دیتے تھے. پروردگار عالم اس کو کیا ہے, اس معاملے کو آسان فرما دیتا تھا. تو بہرحال بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنی شکلیں ہیں ساری شکلیں کہیں نہ کہیں سے تمام ہمارے علماء سے, زیادہ تر صحابہ سے اور اکابرین سے ثابت ہیں. لیکن ان سب کے باوجود اگر وہ تعویذ شرک کے ساتھ ہے, اور اب آپ ہاں وہ بات ایک بھول گئے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بندہ جو تعویذ لکھ رہا ہے یہ صحیح تعویذ لکھ رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ کیسا ہے, روزہ نماز کا پابند ہے یا نہیں. اگر روزہ نماز کا پابند ہے تو آپ یہ حسن ظن رکھیں کہ یہ ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ شرکیہ تعویذ لکھے. اور اگر ایک ایسا ہے, ہمارے متقی صاحب عثمانی پاکستان والے ریٹائرڈ چیف جسٹس, انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے, اپنی مسجد کا خود واقعہ لکھا ہے. کہا میں حیرت میں پڑ گیا, میں نماز پڑھنے گیا تو باہر لمبی کیوں لگی ہوئی ہے. میں نے پوچھا کہا بہت بڑے بزرگ اندر آئے ہوئے ہیں. تب مولانا نے بھی سوچا یار کون بزرگ ہے, وہاں گئے تو وہ حضرت نماز پڑھ رہے تھے. اپنا نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو باہر جو لوگ تھے وہ کھڑے تھے. وہ نکلا تو اس نے کہا کہ سب لوگ اپنا منہ کھول کر کھڑے ہو جاؤ. ایسا منہ کھول کر سب کھڑے, سب کے منہ میں تھوکا اس نے. مولانا تقی صاحب عثمانی نے لکھا ہے کہ میں حیرت میں پڑ گیا کہ دونوں طرف جو گاڈ آف آنر والے لوگ کھڑے تھے سب منہ کھول کر کھڑے ہو گئے اور اس نے سب کے منہ میں تھوکا. اب یہاں تک آدمی جب عقیدہ خراب ہوتا ہے تو یہاں تک ہوتا ہے. تو قرآن حدیث سے اگر تعویذ کوئی کر رہا ہے, چاہے وہ لکھ کر چاہے دم کر کے, تو اس میں شرعی لحاظ سے قباحت نہیں ہے. اور اگر اس کے علاوہ کر رہا ہے تو پھر ابو داؤد کی جو حدیث ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی, وہ ایک دم صحیح ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم یہ بات کریں گے. اب یہ جو آپ کا علاج ہے جسمانی, ہم بہت لمبی چوڑی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیلڈ میں ہماری رہنمائی کی. اگر ہم اس کو بیان کریں کم سے کم 20 سیریل چاہیے. ہم اس میں سے موٹی موٹی چیزیں آپ کو جو بہت خاص مرض کے لیے اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے, اس لیے کہ اگر آپ اس یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ ضرور شفا ہو. کہ ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے, اگر جتنا آپ کا یقین ہوگا اگر آپ اتنے یقین سے کریں گے تو شفا ہوگی. تو اس میں سے ہم ایک ایک چیز کوشش کریں گے کہ آپ کو بتا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.